رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ محبت کرتے تھے، فقراء کے ساتھ محبت کرتے تھے، مسکینوں کے ساتھ پیار کرتے تھے۔ اس دور میں جب عزت کا معیار پیسہ سمجھا جاتا تھا اور اب بھی ہے، اس دور میں جب عزت کا معیار خاندان اور برادری کو سمجھا جاتا تھا اور اب بھی ہے، اس دور میں جب عزت کا معیار اونچی کوٹھی، مکان اور بنگلے کو سمجھا جاتا تھا اور اب بھی انسانیت وہیں پہ کھڑی ہے۔ شاید آج کے دور میں تو پہلے سے بھی زیادہ انسان میٹیریلسٹک، مادہ پرست ہو گیا ہے اور سرمایہ دارانہ نظام اور کیپٹلزم کے اندر تو سب کچھ دولت اور سرمایہ ہو چکا ہے۔ اگر ایک انسان غریب ہے، بھلے وہ متقی ہو، وہ پرہیزگار ہو، وہ نمازی ہو، وہ روزے دار ہو، وہ شب زندہ دار ہو، وہ تہجد گزار ہو، ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر ایک شخص مالدار ہے، بھلے وہ شرابی ہو، وہ زانی ہو، وہ چور ہو، وہ ڈکیت ہو، وہ درندہ ہو، وہ عزتوں کا لٹیرا ہو، وہ نشے کا کاروبار بھی کرتا ہو، پھر بھی ہم اسے بہت عزت دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عزت کا معیار بدل دیا۔ آپ نے فرمایا، ایسی تعلیمات دیں جن سے یہ پتہ چلا عزت کا تعلق نہ پیسے کے ساتھ ہے، نہ غریبی کے ساتھ ہے، عزت کا تعلق نہ کوٹھی اور بنگلے کے ساتھ ہے، نہ حسب و نسب کے ساتھ ہے، نہ امیر ہونا کوئی بڑی بات ہے، نہ غریب ہونا کوئی کمزوری والی بات ہے۔ آپ علیہ السلام نے تعلیم یہ دی کہ عزت کی بنیاد کردار ہے۔ آپ کے بول، آپ کے رویے، آپ کا کیریکٹر، آپ کا اخلاق، اس سے غریبوں کو سر اٹھا کے جینے کا سلیقہ آیا اور دنیا ایسی بدلی، ایسی بدلی، ایسی بدلی کہ وہ بلال حبشی جس کی غربت کی وجہ سے کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا تھا، آپ کے آنے کے بعد غریبوں کی دنیا ایسی بدلی کہ ابوبکر صدیق بھی کہتے تھے اور صحابہ کہتے تھے، بلال تو ہمارا سید ہے، بلال تو ہمارا سردار ہے۔ ایسی عزت دی کہ اس کی غربت کی وجہ سے بلال پیچھے نہ رہا، اس کو مؤذن رسول بھی بنایا، مؤذن مسجد نبوی بھی مقرر کیا اور یہ بھی بتایا، بلال تو پتہ نہیں کیسے عمل کرتا ہے، میں جنت کی سیر کو نکلا ہوں، مجھے تیرے قدموں کی چال آگے آگے سنائی دیتی تھی۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ کیا ہوا؟ وہ غریب ہے، ایماندار تو ہے نا؟ اگر وہ رڑی لگاتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ نمازی تو ہے نا؟ اگر وہ 2 من کی بوریاں اٹھا کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو اس وجہ سے وہ حقیر نہیں ہے، بشرطے کہ وہ صاحب اخلاق ہو، وہ ایماندار ہو۔ اگر وہ 4 کنال کی کوٹھی میں رہتا ہے تو پھر کیا ہوا؟ اگر شرابی اور زانی ہے تو اللہ کی نگاہوں میں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔
آپ نے باقاعدہ اس کو بدلا، اس سوچ کو بدلا، اس تصور کو بدلا، پریکٹیکلی بدلا، عملاً بدلا۔ اللہ نے آپ کو بتایا کہ اس سے بدلنا ہے، پھر اللہ کے پیغمبر نے اپنے صحابہ کو بتایا کہ ہم نے ان رویوں کو بدلنا ہے۔ قریش کے سردار آئے، مکہ کے وڈیرے آئے، کہنے لگے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو وہی کہنا تھا جو کہنا تھا۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس بیٹھیں، آپ کی باتیں تو ہم سنیں، لیکن آپ کے پاس بلال بیٹھا ہوتا ہے، ہمارا نوکر، گھروں میں کام کرنے والا سہیب بیٹھا ہوتا ہے، یہ غریب ہمارے غلام بیٹھے ہوتے ہیں، اور آپ سب کو اکٹھا بٹھا دیتے ہیں۔ ہم سردار لوگ ان کے پاس آ کے بیٹھیں، ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ اگر ہمیں دین سکھانا ہے تو ہمارے لیے کوئی علیحدہ اہتمام کریں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ابھی کیا نہیں، ابھی سوچا ہی ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے سینے پہ قرآن مجید نازل کر دیا۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اے میرے پیارے نبی، یہ لوگ جو صبح و شام اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، ان کو آپ نے اپنی مجلس سے نہیں اٹھانا ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ اللہ کا قرآن ہے، جس کا دل چاہتا ہے مانے، جس کا نہیں دل چاہتا نہ مانے۔ میری مجلس میں غریب امیر اکٹھے ہی بیٹھے۔ یہ وہی تقسیم تو ہے نا جو آپ آج مسجد دارالحدیث میں دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کے پیغمبر ہی کا احسان ہے نا کہ آج مسجدیں آج اس دور کے اندر بھی پریکٹیکلی اس کو دکھاتی ہیں۔ دنیا کے کسی ڈیرے سے غریب کو دھکا دیا جا سکتا ہے، کسی ایم پی اے کے دروازے سے غریب کو دھکا دیا جا سکتا ہے، کسی ایم این اے کے ڈیرے سے غریب کو دھکا دیا جا سکتا ہے، امیر کو پروٹوکول مل سکتا ہے، لیکن اللہ کے گھر میں آئیں گے تو یہاں امیر و غریب اکٹھے ہی بیٹھے۔